ایک نوجوان کو لنگڑاتا چلتا دیکھ کر ہڑتال پر بیٹھے 3 ڈاکٹر میں سے ایک بولا، اس کے ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ دوسرا ڈاکٹر بولا، نہیں، اس کے پیر میں رسولی ہے۔ تیسرا بولا، غلط، اسے بچپن میں پولیو ہو گیا تھا۔ اتنے میں وہ نوجوان قریب پہنچا اور ایک ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ اس کی ٹانگ کو کیا ہوا ہے؟ نوجوان بولا، فائن، میری جتی ٹوٹ گئی ہے۔ لڑکیاں کہتی ہیں ہماری امیاں جادوگرنیاں ہیں، تو جب بھی اپنی چپلیں اتارتی ہیں ہم غائب ہو جاتی ہیں۔ ایک امریکن نے مجھ سے پوچھا، تم لوگ کتنے بہن بھائی ہو؟ میں نے کہا 4۔ اور تم لوگ؟ امریکن، میرا کوئی بھائی یا بہن نہیں، لیکن پہلی امی سے 4 ابو ہیں اور پہلے ابو سے 6 امیاں ہیں۔ بابا جی نے اپنے بیٹے کی تلاشی لی، جیب سے نسوار، سگریٹ، چرس اور لڑکی کا نمبر برآمد ہوا۔ بابا جی نے بیٹے کو بہت مارا اور پوچھا، کب سے کر رہے ہو یہ سب کچھ؟ بیٹا روتا ہوا بولا، ابا جی میں تو تہاڈی قمیض پائی ہے۔ ابو، میں نے تو آپ کی قمیض پہنی ہوئی ہے۔ بڑا بھائی کافی عرصے بعد غیر ملک سے واپس آیا تو دیکھا میں پودا لگا رہا ہوں۔ بڑا بھائی، کیا کر رہے ہو بھائی؟ میں بولا، بھائی جان، پردیس جانے سے پہلے آپ نے مجھے درخت پر لڑکی کا نام لکھتے ہوئے پکڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر محبت میں ناکام ہو جاؤ تو درختوں پر لڑکی کا نام لکھنے کی بجائے اس لڑکی کے نام کا ایک درخت لگا دو۔ بڑا بھائی زور سے ہنسا اور بولا، اچھا، کتنے درخت لگا چکے ہو؟ میں نے دکھی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور بولا، وہ جو سامنے آڑو کا باغ ہے نا، وہ آپ کے بھائی کا ہی لگایا ہوا ہے۔ ایک ریسٹورینٹ میں کھانا ختم کرنے کے بعد بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، ویٹر کو ٹپ دیں۔ شوہر نے ویٹر کو بلایا اور کہا، شادی نہ کرنا۔ جب آپ کسی کو عزت دو تو اس کے ساتھ پھکی بھی دے دیا کرو تاکہ اسے عزت ہضم تو ہو جائے۔ آگ تو بھیا دونوں طرف ہے۔ شادیوں پر عورتیں دوسروں کے سوٹ دیکھ کر جل رہی ہوتی ہیں اور مرد دوسروں کی بیویاں دیکھ کر۔ ایک پٹھان مچھردانی لگا کر سو رہا تھا کہ اچانک اسے باہر ایک جگنو اڑتا ہوا نظر آیا۔ پٹھان بولا، یا خدا، ہم کو بچا، یہ ظالم مچھر کا بچہ تو آج ہم کو ٹارچ لے کر ڈھونڈ رہا ہے۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ منع کی سنت کرنی ہے، کارڈ انگلش میں کیسے لکھواؤں؟ شوہر بولا، بیگم، اس میں اتنی سوچنے کی کون سی بات ہے، تم لکھواؤ کہ وی آر انوائٹنگ یو ٹو کٹنگ سیریمنی، سوسو ڈیوائس آف مائی سن۔ کون کہتا ہے کہ لڑکے نہیں سوچتے؟ بس ایک دفعہ لڑکی مسکرا کر دیکھ لے، شادی کے کارڈ سے لے کر بچوں کے نام تک سوچ لیتے ہیں۔ مرشد، خوبصورت لڑکیوں کی ہمیشہ جلدی شادی ہو جاتی ہے اور باقی موٹی، کالی وغیرہ انسٹاگرام کی پریاں بن جاتی ہیں۔ خیر، ہمیں کیا۔ بیوی، یہ کمپلیٹ اور فنش میں کیا فرق ہے؟ شوہر، جیسے میں تمہیں مل گیا تو تمہاری لائف کمپلیٹ ہو گئی اور تم مجھے مل گئی تو میری لائف فنش ہو گئی۔ کیا مطلب؟ تمہاری کلاس کے لوگ ٹیسٹ کے لیے فقیروں کی طرح پیج نہیں مانگتے؟ اگر آپ روزانہ 3 سے 5 کلومیٹر دوڑیں تو یقین مانیں آپ 5 سالوں میں گھر سے بہت دور چلے جائیں گے۔ ایک بوڑھے کسان نے جیل میں بے قصور قید اپنے بیٹے کو خط لکھا، پیارے بیٹے، میں اس سال آلو کی فصل نہیں بو سکتا، مجھ سے کھیت کی کھدائی نہیں ہوتی، کاش تم میرے پاس ہوتے۔ بیٹے نے جواب میں لکھا، ابا جان، کھیت میں کھدائی نہ کرنا، وہاں میں نے اسلحہ چھپا رکھا ہے۔ ایک دن پولیس نے سارے کھیت کی کھدائی کر ڈالی لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ بیٹے نے جواب میں پھر خط لکھا، پیارے ابا جان، اب آپ آلو کی فصل کاشت کر لیں، وہاں کھدائی ہو چکی ہے، میں دور بیٹھے بس آپ کی اتنی ہی خدمت کر سکتا ہوں، آپ کا بے قصور بیٹا۔ لڑکے، میں ہی سارے کام کیوں کروں؟ گھر والوں کا میں نوکر ہوں کیا؟ لڑکیاں، میں گھر کے سارے کام دل سے کرتی ہوں، آخر میں اس گھر کی بیٹی ہوں، میرا فرض بنتا ہے۔ جب سے لڑکیوں نے بائک چلانا شروع کی ہے، سڑکوں پہ کچھ اس طرح کے منظر نظر آتے ہیں۔ لڑکی ٹریفک سارجنٹ سے، دیکھو بھائی، چلان کے پیسے جائز جائز لگاؤ،
میں ہمیشہ یہیں سے چلان کرواتی ہوں۔ کامیاب عاشق وہ ہوتا ہے جو عشق میں ناکام ہو، کیونکہ جو کامیاب ہو جائے وہ عاشق نہیں خاوند کہلاتا ہے۔ جب بھی کوئی لڑکی یہ کہے کہ میرے بال کمر تک آتے تو ضروری نہیں کہ اس کے بال لمبے ہوں، کہ وہ خود 4 فٹ کی ہو۔ ایک سردار نے بینک سے لون لے کر کار خریدی، لیکن لون واپس نہ کر سکا۔ بینک والے کار لے گئے۔ سردار: اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو شادی بھی بینک سے لون لے کر ہی کرتا۔ پاکستان کی حفاظت کریں، ہم سب کی دلہنیں یہیں رہتی ہیں۔ سچی یاری سب پر بھاری۔ 5 گہرے دوست گھومنے کے لیے شہر آئے اور ہوٹل میں کھانا کھایا۔ جب بل دینے کی باری آئی تو سب آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے کہ بل میں دوں گا۔ کچھ دیر ایسے ہی چلتا رہا، پھر طے پایا کہ ہوٹل کے گیٹ چکر لگا کر جو سب سے پہلے گیٹ پر پہنچے گا وہ بل دے گا۔ یہ منظر دیکھ کر ہوٹل کے مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خیر، دوڑ شروع ہوئی اور ہوٹل کے مالک نے سیٹی بجائی اور اب تک 5 کے گیٹ تک پہنچنے کا انتظار کر رہا۔ اگر ہم کسی کو اچھے نہیں لگتے تو کوئی بات نہیں، اب ہر کسی کی چوائس برانڈڈ تو نہیں ہوتی۔ ایک ٹیچر نے بچوں کو مائی ٹیچر پر مضمون لکھنے کو دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی پپو اٹھ کر بولا، سر یہ چھمک چھلو کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بابا جی کہتے ہیں کہ سب لوگ دل کے برے نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کا دماغ بھی خراب ہوتا ہے۔ زندگی انجوائے کرنے کے صرف 2 طریقے ہیں، سنگل رہو اور اپنے بیسٹ فرینڈ کو بھی سنگل رکھو۔ پولیس انسپکٹر: خبر ملی ہے کہ آپ کے گھر دھماکہ خیز مواد ہے۔ آدمی: سر جی اطلاع تو ٹھیک ہے، مگر ابھی وہ میکے گئی ہوئی ہے۔ نائی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے جب ایک مظلوم شوہر نے اس سے کہا کہ بھائی بال اتنے چھوٹے کر دو کہ بیوی کے ہاتھ میں نہ آ سکیں۔ پریشانی کی بات یہ نہیں تھی کہ آدھا امرود کھانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس میں کیڑا ہے، بلکہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ کیڑا بھی آدھا تھا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ جب 2 لڑکیاں آپس میں خسر پھسر کر رہی ہوں تو سمجھ جاؤ کہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور جب آواز آئے کہ چھوڑو بھائی ہمیں کیا ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ ڈیٹا سیو ہو گیا اور اب وائرل ہوگا۔ پاکستانیوں کی زندگی: گرمیوں میں واپڈا کو گالیاں، سردیوں میں سوئی گیس والوں کو گالیاں، نارمل موسم میں مچھر کو گالیاں۔ ایک کنجوس آدمی نے اپنے داماد کو تحفے میں چیس بورڈ یعنی کہ شطرنج دیا۔ داماد نے پوچھا یہ کیوں دیا؟ کنجوس آدمی نے جواب دیا، میں ہمیشہ سے اپنی بیٹی کی شادی میں گھوڑے، ہاتھی اور نوکر تحفے کے طور پر دینا چاہتا تھا، اور آج میری یہ خواہش بھی پوری ہوگی۔ جو لوگ رات 2 بجے تک آن لائن ہونے کے باوجود بھی سنگل ہیں، انہیں وطن کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔